أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں لام کے پر کھڑی زبر ہے، اس وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے تو گنہ کریں گے۔ گننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا ایک الف کی مقدار میں، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مد کا قاعدہ چھوٹی مد ہے، 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا لین کا قاعدہ کریں گے، مینس کے نرمی سے پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ عین کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم کوئی فوت ہو جائے تو یہی دعا پڑھتے ہیں، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ یا کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ لام کے پر کھڑی مد ہے اور کھڑی حرکت ہے تو اس کو 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولئک علیہم، یا ساکن سے پہلے زبر تو گیلین کا قاعدہ کریں، مینس نرمی سے پڑھیں۔ اب میم ساکن کے بعد صاد ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ کریں۔ صاد کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ سین کی آواز نہ آئے۔ صلواتم۔ اب دیکھیں تا کے پر تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اس کے بعد میم ہے، میم حروف غیر ملون ادغام مع غنہ، مینس کے گنہ گانا ہے۔ من ربہم، نون ساکن کے بعد را ہے تو را حروف غیر ملون ادغام بلا گنہ کرنا ہے، مینس کی گنہ نہیں کرنا۔ من ربہم ورحمہ۔ اب بولتا ہے وقف آ گیا تو اس وجہ سے اس کی آواز کو ہاں میں بدل دیں گے، ورحمہ۔ وا کو پر پڑھیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ساکن سے پہلے پیش وا مدہ کا قاعدہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی واو ہے، پیش بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ واو ساکن نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، مینس کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایسے حروف قرآن پاک میں جن پہ کوئی حرکات نہیں ہوتی اسے رسم تک کہتے ہیں، اسے لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ إِنَّ الصَّفَا، نون مشدد گنہ کریں، گننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا ایک الف کی مقدار میں۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللّہ۔ نون مشدد گنہ کریں، صاد کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ سین کی آواز نہ آئے کیونکہ حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ وا ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑے۔ نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اقفا میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر اقفا کا قاعدہ کریں گے، مینس کہ من نہیں کہنا۔ نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے ایک الف کی مقدار میں، را کو باریک پڑھنا ہے۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا فَمَن۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی اظہار کا قاعدہ کریں۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یلین کریں، مینس کے نرمی سے پڑھیں۔ أَوِ اعْتَمَرَ، وا کو پر پڑھیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ فَلَا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ جُنَاحَ، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ بھی الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ ہا کو ادا کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں۔ علیہ، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین کا قاعدہ کریں۔ ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں۔ ان یطوف، ان یطوف، نون ساکن کے بعد یا حروف غیر ملون ادغام مع گنہ کریں، مینس کی گنہ کرنا ہے۔ بہما، وقت کی صورت میں حروف مدہ کو چینج نہیں کرتے۔ وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ نون ساکن کے بعد تا حروف
اقفا کا قاعدہ من نہیں کہنا، ما تطوع خیرا. اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین کا قاعدہ کریں، نرمی سے پڑھیں. را کے پر تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو. اس کے بعد فا ہے، فا حروف اقفا میں سے ہے. اقفا کا قاعدہ کریں، رن نہیں کہنا. اور یہ آیت کے درمیان میں لا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اب آیت کے سینٹر میں آ گئے تو یہاں پہ وقف نہیں کرنا. خیرا فإن اللہ، وا کو پر پڑھیں. ون نہیں کہنا، کیونکہ اقفا کا قاعدہ پر ہوا ہے. نون مشدد گنہ کریں. اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھیں، کیونکہ اللہ کے لفظ سے پہلے جب زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لفظ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. فإن اللہ شاکر، سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ کریں. وا کے پر تنوین، تنوین کے بعد عین، عین حروف ہلکی اظہار کا قاعدہ کریں. علیم. جزاک اللہ. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کوئی قرآن پڑھنا سیکھ جائے یا قرآن پڑھنے لگ جائے ڈیلی، تو ہماری یہ نیکی انشاءاللہ مرتے دم، مرنے کے بعد بھی ہماری یہ نیکی کام آئے گی ہمارے انشاءاللہ.